سورہ نساء 4 اس کی 127 ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کتاب میں تمہارے اوپر یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے تم ان کو نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھ دیا گیا، اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں تم ان کو نہیں دیتے، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور جو تم بہتر میں سے کرتے ہو بے شک اللہ اس کے ساتھ جاننے والا ہے. تو یہاں پر یہ اسی پرابلم کی وجہ سے یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ مانگ لیا، اور تجھ سے عورتوں کے بارے میں وہ فتویٰ مانگتے ہیں. بھائی یہ ہم کرنے جا رہے تھے تو بڑا مسئلہ، ہم کیا کریں؟ اب اللہ کہہ رہا ہے کہہ دے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کتاب میں تمہارے اوپر یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے تم ان کو نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھ دیا، اور تم سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو. مت کریں آپ دوسری شادی، لیکن سب بیٹھے میں دل میں چور رغبت رکھ کے، موقع نہیں مل جائے. یقین کہ لکھا ہے اللہ نے کھول دیا، بالکل اللہ کہہ رہا ہے یہ یتیم عورتوں سے رغبت رکھتے ہیں نکاح کرنے کی، ہر آدمی کسی عمر میں ہو. کبھی بھی آدمی بوڑھا نہیں سمجھ رہا. ہاں تو یہ سمجھیں کہ اللہ کہہ بھی رہا ہے، بڑی اللہ نے دیکھیے کھول کے بیان کر دیا کہ تم فتویٰ تو مانگ رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فتویٰ مانگ رہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور کتاب میں جو تمہارے اوپر یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے تم ان کو نہیں دیتے جو ان کے اوپر لکھا ہے، اور تم اس سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو. دل ہی دل میں ہو رہا ہے. مطلب جب کوئی خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا ہے آدمی حجاب توڑ رہا ہے اس کو دیکھ کے، استغفر اللہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن آپ نکاح کرنے کی رغبت رکھ رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے، لیکن یہ قرآن نے ایکسپوز کر دیا. اور اسی لیے دنیا میں میجورٹی مرد جو ہیں وہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر رہے، مگر رغبت پوری لائف رکھیں گے. لیکن جو مرد نارمل ہیلدی مرد جو ہوتے ہیں، جس کو میں ایوریج نارمل ہیلدی مرد ہوتے ہیں، ان کو اگر رغبت ہو رہی ہے تو قرآن میں لکھا ہے وہ ہو رہی ہے، وہ نکاح نہیں کر رہے لیکن رغبت رکھ رہے ہیں. تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور بچوں میں جو کمزور ہیں تم ان کو بھی نہیں دیتے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیم عورتوں کے ساتھ انصاف قائم کرو، اور جو تمہیں جو بہتر کرے گا بس بے شک ان کے ساتھ اللہ جاننے والا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے نبی کے ذریعے فتویٰ مانگ لیا کہ بھائی یہ بتائیں عورتوں کے بارے میں. اچھا دیکھیں یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں. آپ عربی میں دیکھیں لکھا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ تجھ سے فتویٰ چاہتے ہیں نساء عورتوں کے بارے میں. لیکن اللہ جب جواب دیتا ہے تو لکھتا ہے فی یتامى النساء اللاتي، یعنی یتیم عورتوں کے ساتھ تم رغبت رکھتے ہو اور نکاح نہیں کر رہے. پوچھا تھا عورتوں کے بارے میں، اللہ نے جواب میں یتیم عورتیں لکھ دیا. تو میں نے اس چیز پہ، اور پھر قرآن میں ایک جگہ آگے بھی نیکسٹ آیت میں بتاتا ہوں یتیم عورتوں کے بارے میں. دیکھیں یتیم عام طور پہ یتیم وہ سمجھا جاتا ہے جس کے بچپن میں والد یا والدہ کوئی نہ کوئی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ بچپن میں ایک سنگل پیرنٹ میں یا دونوں نہیں تھے، اس میں اس سے پرورش حاصل کری. عام طور پہ یہ سمجھاتا ہے، اور اس چیز کو قرآن بھی یہی اسی طرح سمجھا رہا ہے کہ یتیم یہ ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ عورتوں کا ایج فیکٹر ہے جس کی جیسی جلدی سے وہ مطلب ایک میریجبل ایج پہ سوبرائٹی آ جاتی لڑکی میں. تو قرآن میں بھی لکھا ہے اس کا، آپ دیکھیں کہ عورت لڑکی جو یتیم عورت سوبرائٹی میں آ گئی، یا مرد سوبرائٹی میں آ جائے اور اس کو کیئر ٹیکر کرنے والا مرد ہے، اور عورت جو ہے وہ سوبرائٹی، تو اس کا نکاح کر دو. اب فرض کریے وہ ایج ہے، فرض کریے واٹ ایور ایج، 18 کے اندر ہے، 19 کے اندر ہے، 16 کے اندر ہے. عرب ورلڈ میں 16 کے بعد کہتے ہیں بوڑھی ہو گئی عورت. میں آپ کو سیریسلی بات کر رہا ہوں، تبھی وہاں پر 8 9 10 سال میں بھی شادی کر لیتے لوگ. یہ عرب کلچر ہے، وہاں جلدی لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں. اینی وے، تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جو بھی ایج ہے جس میں وہ صحت مند لڑکی شادی کرنے کے ایج میں آئی اور اس کی اب شادی نہیں ہو رہی، تو وہ کون سی ہو گئی؟ وہ یتامہ کلاس میں آ جائے گی. اس لیے اللہ نے جواب میں یتیم عورتیں کر دیا. پوری عورتوں کے بارے میں سوال کیا، لیکن اللہ نے جواب یتیم عورتوں کا. یتیم وہ بھی عورتیں ہیں جس کی ڈیورس ہو جائے وہ بھی یتیم ہو گئی، اس کی مطلب ڈیورس ہو گئی کسی وجہ سے وہ بھی یتیم ہو جاتی ہے. ایک شادی ویڈو ہو گئی وہ بھی یتیم ہو گئی.
تو اب یہاں پر تو اس کے معنی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا کہ عورتوں کے بارے میں فتویٰ، تو اللہ نے ساری عورتوں کو یتیم بنا دیا. اگر وہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو دے کم انڈر دا کیٹیگری آف آرفن کلاس، اینڈ آرفن بتا دیا میں نے یتیم عورتیں.